الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ماشاءاللہ آج آپ نے جس طرح مدنی مذاکرے میں اسلام کے حوالے سے ترغیب فرمائی کہ سلام لینا چاہیے، جواب پورا دینا چاہیے، تلفظ ٹھیک ہونے چاہیے. اب کچھ اسلام بھائیوں کو دیکھا ہے وہ سلام اس طرح لیتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جنت حلال و دوزخ حرام. اب یہ عمل کیسا ہے، اس طرح کہنا کیسا ہے؟ اللہ خیر کرے. اچھا طلبہ کرام میں نے نوٹ کیا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک بھی کہنے والے ہیں، ایک تعداد ہے جن کو زبان پر یہی ہے، درست ہے. اب وبرکات تو کہیں گے 10 نیکیاں بڑھ جائیں گی. تو یوں میں نے آپ کو مشورہ دینا تھا کہ عادت بنانی ہے تو وبرکات تو تک بنائیے، اور اسی طرح جواب بھی یہ تینوں مطلب حصے جو ہیں سلام کے وہ جواب میں کہے جائیں. آئیے کہ جنت حلال ہو دوزخ حرام ہو، آپ کے بچے میرے غلام، اور یہ اس طرح کے لوگ یہ مذاق میں شاید یہ بول رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں بولنا چاہیے، یہ غلط ہے. کسی بھی زبان میں یہ الفاظ درست نہیں ہیں، بالکل اگڑم بگڑم الفاظ ہی ہیں. آپ کے بچے ہمارے غلام، یہ تو خیر اردو تو بن جاتی ہے، اس میں تو نہ اردو بنتی نہ عربی بنتی ہے. تو یہ جو کہتے ہیں ان کو نہیں کہنا چاہیے، جو سنت سے سلام کے الفاظ ہیں وہی بولنے چاہیے. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ کچھ طالب علم پڑھنے کے ساتھ ساتھ کام بھی سیکھتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، اور اس بدولت وہ کاروبار میں زیادہ مہارت حاصل کر لیتے ہیں. فارغ و تحصیل ہونے کے بعد وہ اپنی علمی مہارت کم رکھتے ہیں اور کاروباری مہارت زیادہ رکھتے ہیں. آپ کا ان کے لیے کیا مشورہ ہے کہ وہ علمی مہارت کو بڑھائیں یا کاروبار کریں؟ نہ مال پر ہاتھ رکھیں یا مولا کے دین کے کام کو بڑھائیں. اب یہ کہ ظاہر ہے علم دین جیسی دولت تو ہے نہیں، دنیا کی دولت جتنا خرچ کریں گے کم ہوتی چلی جائے گی، اور علم دین کی دولت جتنی خرچ کریں گے بڑھتی چلی جائے گی. دنیا کی دولت دنیا کی حد تک ہے اور پتہ نہیں کتنے اس میں فسادات ہیں، جبکہ علم دین کی دولت اخلاص سے اگر استعمال کرے بندہ تو یہ تو جنت میں پہنچا دے گی. اس لیے اگر کوئی صحیح مجبوری نہ ہو تو یہی مطلب جو راستہ ہے نا علم دین کی خدمت کا، اسی پر گامزن رہنا چاہیے. اور ویسے بھی آپ پر جو دعوت اسلامی نے کروڑوں اربوں روپے خرچ کیا نہیں کیا، کیا اس لیے کیا تھا کہ آپ تاجر بن جائیں، بزنس مین بن جائیں؟ بزنس مین سے تو لے کر آپ یہ خدمت کر رہے ہیں جامعۃ المدینہ وغیرہ کی، تاکہ محراب و ممبر کی آپ زینت بنیں، امت کو رہنمائی سے مشرف کریں، اور سنیت کا مسلک اعلیٰ حضرت کا خوب ڈنکا بجائیں، نہ کہ دکان چمکائیں اور کوئی کاریگر بن جائیں آپ، اور بیپاری بن جائیں، مالدار بن جائیں. ظاہر یہ مقصد تو انڈرسٹوڈ ہے کہ نہیں ہے. اور جو بھی مدرسے جہاں بھی کھلتے ہیں جو علماء اہل سنت چلا رہے ہوتے ہیں، سب غالباً یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اعلاء کلمت الحق ہو اور دین کا ڈنکا بجے. کوئی ایسا قدم طالب علم بعد فراغت بھی نہ اٹھائے کہ جس سے دین کا ڈنکا بجنے کی آواز مدھم پڑے، بلکہ اور زور شور سے
اللہ کے دین کا ڈنکا بجے، اعلاء کلمت الحق کے لیے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ میرا خیال ہے میں نے بہت کچھ عرض کر دیا۔ حضور امیر اہل سنت، آپ نے جو ہمیں ایک دینی مقصد عطا کیا، مدنی مقصد عطا کیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اس مقصد کو ہم اپنے ذہن و دماغ میں پیوست کیسے کریں؟ اپنے علاقے میں برائیاں دیکھ کے ایک کڑن پیدا ہوتی ہے، لیکن کسی اور علاقے میں مدنی قافلے میں چلے گئے یا کوئی اسی طرح کا موقع ملتا ہے تو 3 دن رہنا وہاں پہ، نارملی یہ ہوا کہ جدول چلایا اور پھر واپسی کی ترکیب ہو گئی، تو اس علاقے میں جو برائیاں ہیں ان کو دیکھ کے دل میں کڑن پیدا ہو، تو اس طرح کی سوچ کس طرح ہماری بنے حضور؟ سبحان اللہ۔ اس میں یہی ہے کہ 12 دینی کام جو دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا نے ہمیں دیے نا، یہ مخصوص دینی کام ہے، تو اس میں بہت ساری اسلام کی خدمت کا طریقہ کار موجود۔ اگر ان کو صحیح طریقے سے اصولوں کے مطابق اگر آپ لے کے آگے بڑھیں گے نا، تو جو سوال کیا گیا نا، انشاءاللہ اس طرح کے نتائج حاصل ہوں گے، ورنہ مطلب یہ کہ بہت مشکل ہے۔ تو جو بھی علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ برکت دے، علم دین اور زیادہ آپ کو ملے، لیکن ساتھ میں اپنے آپ کو دینی کام کا عادی بھی بنانا ہوگا، کہ بعض وہ خیال ہوتا ہے کہ درس نظامی کر لیں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے، بعد میں نہیں دیکھ سکتے، بعد میں آپ کو ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں پہلے سے، پھر آپ کو جب دیکھیں گے نا کہ یہ اب درس نظامی کر چکا تو اب آپ کو آپ کی طرف لولی پاپ بڑھائیں گے، اب تیری شادی کرنی ہے بیٹے، کما کے لا، بات واجبی ہے، کمائے بغیر کیسے وہ آپ کو، تو اب یہ کہ پھر آگے آپ سمجھ جائیں۔ تو اگر آپ شروع سے دینی کام کرنے کے عادی رہے ہوں گے، مدنی قافلوں کے مسافر بن کر آگے بڑھتے چلے گئے ہوں گے، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنے کی عادت بنائی ہوگی، تو کڑن بھی ہوگی۔ مدنی قافلوں میں کڑن ملتی ہے، جا جا کر جب لوگوں کی بے عربی بندہ دیکھے گا تو دل چوٹ تو کھائے گا نا، کہ وہ یہ حالت ہے مسلمانوں کی۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ انشاءاللہ دین و دنیا میں دونوں میں ترقی کریں گے، آخرت کے معاملات میں اور بہتری آئی ہے، امت کی اصلاح ہوگی۔ ورنہ اگر ساری مطلب یعنی کہ جو درس نظامی کر چکے، اب وہ کوئی نیکی کی دعوت کا کام کریں ہی نہ، دعوت اسلامی کا کام ہی نہ کریں، سپوز کریں، آپ بتائیے کہ آپ کے جامعۃ المدینہ کا ہی اگر آپ کا ذہن ہے تو ان کی تعداد بڑھے گی کہ کم ہوگی؟ تو بڑھے گی بھی اسی صورت میں نا کہ دعوت اسلامی کا کام بڑھے گا، تو یہ بھی آپ کا کام بڑھے گا۔ تو یوں مطلب دعوت اسلامی کا کام بڑھنے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا، اور اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل جل کر 12 دینی کام کرنے ہیں۔ آپ میں جن جن میں صلاحیت ہے، اور اگر آپ کے ذمہ داران آپ کو دیتے ہیں تو آپ کوئی ذمہ داری قبول کر لیں۔ ذمہ داری قبول کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے پوچھیں گے کہ کیا کیا، میں کیا جواب دوں گا، تو چلو یار، تو یوں کچھ کام کرنے کا، پھر جب کام کرنے کا ذہن بنے گا، کام کریں گے تو مزید عادت پکی ہوگی آپ کی، اور اس طرح مطلب یہ کہ آخرت کے فوائد بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ سب کے سب جتنے بھی درس نظامی کیے ہوئے، یہ مہربانی کر کے اپنا ذہن بنائیں کہ دعوت اسلامی ہے تو میں آج لوگ مجھے علامہ صاحب بول رہے ہیں، مولانا صاحب بول رہے ہیں، کوئی مطلب جو بھی آپ کو ٹائٹل ملے، ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی ہی کے دینی ماحول کی برکت سے الحمدللہ آپ آگے بڑھے اور محترم شخصیت بنے معاشرے کی۔ تو اس دعوت اسلامی کو اگر آپ بھول جائیں گے تو اپنے محسن کو بھلا دینا، یہ کوئی بھی مطلب قوم ہو نا، اس کو اچھا نہیں کہے گی۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی والے آپ کے خادم ہیں، علماء کے خادم ہیں، مگر آپ تو یہی کہیں گے کہ نہیں یہ ہمارے محسن ہیں، اس لیے کہ اگر یہ دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ نہ بناتی تو ہم مطلب ظاہر ہے کہ اس طرح کا پڑھ کر کہاں سے آگے بڑھتے، پڑھنے کا جذبہ کہاں سے ملتا۔ یہ بے شمار طلباء کرام یہ ہے کہ جن کو دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے، ذمہ داروں کے سمجھانے سے یہ علم دین کا جذبہ بڑھا، اور آج ماشاءاللہ یہ کہ یہاں تک آپ
پہنچے. تو یوں مطلب اپنی دعوت اسلامی کے لیے آپ کو کام کرنا ہے, اور آپ جو کام کریں گے نا وہ عوام نہیں کر سکتی. اہل علم ہیں آپ زیادہ بہتر طریقے پر امت کی رہنمائی فرما سکتے ہیں, جبکہ مطلب یہ کہ فرمانے والے بنے. انشاءاللہ آگے محض آپ کا میدان, آپ کا, ہم آپ کے پیچھے پیچھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد. حضور والا, آپ کے تعلق سے ایک بات سنتے ہیں کہ کسی مسجد میں یا مدرسے میں آپ بیان کے لیے تشریف لے کے گئے, وہاں پہ اجازت نہیں ملی تو آپ نے آگے ٹوپیاں رکھ لیں اور پھر ٹوپیوں کے سامنے درس دیا, تو جس نے وہ پھر ٹوپی پہنی وہ ایک مبلغ بنا. تو یہ کیا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ ابھی تو جیتے جی طرح طرح کی چل رہی ہیں, میرے بات تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تکذیب, تردید, تصدیق کون کرے گا؟ الحمدللہ جب سے قدم اٹھایا پیچھے نہیں ہٹا, اور آقا کی امت نے مجھے ویلکم کیا ہے, اور لوگ مطلب الحمدللہ سن رہے ہیں شروع سے. ہاں کہیں بیان نہیں کرنے دیا, اس طرح کے واقعات بھی ہیں, مگر وہ کم ہیں, اور ویلکم کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. برا بھلا کہنے والوں کا بھی ایک ہے مطلب حساب کتاب, ان کی تعداد بھی کم ہے, اور اچھا بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. اچھا بولنے والوں کو دیکھے اپنے, برا بولنے والوں کو ایک مسجد سے اگر نکال دیا تو کئی مسجد ہے جس میں آگے بڑھ کے پھولوں کا گجرا بھی تو ڈالا نا یار. تو اب یہ پھولوں کا گجرا دیکھیں گے, ایک نے مطلب بیان کرنے سے روک دیا, ٹوک دیا, منع کر دیا, تو اس کو دیکھیں. ایک در بند ہزار در کھلے. دل بڑا رکھو یار. سمندر جو ہے نا, اب سمندر بن جائے. سمندر میں بارش کا پانی, نہروں کا پانی, آبشاروں کا پانی, ٹھنڈے میٹھے چشمے, یہ سب جم ہو رہے ہوتے ہیں نا, اور سیوریج, گٹر لائن, یہ بھی سمندر میں گر رہی ہوتی ہے. لیکن سمندر بھی کمال ہے, یہ سب کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے. اس کے مختلف ذائقے نہیں ہوتے, ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے. سب کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے اور چلتا رہتا ہے. تو اس لیے اگر ہم بھی سمندر بن جائیں گے نا تو ہمارا راستہ کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ. باقی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل پکڑ کے بیٹھ جائیں گے, لوگ یوں بولتے, لوگ یوں بولتے, اب یار مطلب لوگوں کے لیے تھوڑی کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی راہ میں کتنی تکلیفیں دی گئی, لیکن کام تو کرتے رہے. اور ہم لوگوں کو تو کیا پکی پکائی ملی ہوئی ہے, ہم نے کیا کام کیا, کیا قربانیاں دی ہیں, ہم نے کون سے تیر اور تلواریں, تو کیا مطلب ہم نے پتھر بھی کون سے کھائے ہیں, پھول ہی تو ملے. ہم کو تو لوگ پھول برساتے ہیں, پھول ڈالتے ہیں, پھر بھی ہم نخرے کرتے ہیں, اپنے سے کام نہیں ہوتا. ہمت کریں, دل بڑا رکھیں. کوئی کچھ بھی بولے, آپ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی بولی بولتے چلے جائیں. ہاں, اپنے بزرگوں کی بولی بولتے چلے جائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں. منزل خود آگے چل کر آپ کو گلے لگا لے گی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد وقار یونس اتاری, جامعۃ المدینہ کہنانو, لاہور سے. حضور, میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ اس کے والدین بہت غریب ہیں. والد مزدوری کرتا ہے, والدہ سلائی مشین سے کپڑے سیل کر وغیرہ کام کر کے, اس کی بہنیں کام کر کے گھر کا گزارا کرتے ہیں. اب وہ والد سے کہتا ہے کہ مجھے ایک 25 سے 30 ہزار کا موبائل بھی چاہیے, ایک بائک بھی چاہیے, اور کاروبار کے لیے پیسے بھی چاہیے. اب چاہے تمہیں گھر بیچنا پڑے, زمین بیچنی پڑے, مجھے اس کے لیے مال چاہیے. تو اس صورت کے اندر قصور کس کا, ان والدین کا کہ جو غریب ہیں, یا اس اولاد کا جو اپنے والدین کا احساس نہیں کرتی؟ اولاد کا. غریب ہونے کے لیے تو کوئی تیار ہے ہی کب, غریب ہو گئے بیچارے. اب یہ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کا سہارا بنے, نہ کہ ماں باپ کے لیے ٹینشن کریٹ کرے. ایسا یہ اولاد ظاہر ہے کہ لائق اولاد اس کو نہیں کہیں گے. اب اس میں کوئی اور آٹی ہو, کوئی چکر ہو, تو مجھے پتہ نہیں ہے. جو سوال کیا میں نے اس کا جواب عرض کیا ہے. تو اس حوالے سے ہم اس شخص کو کس طرح سمجھائیں؟ میں نے سمجھا دیا نا. میں نے جب اس کو بولا کہ وہ لائق اولاد نہیں ہے, لفظ نا کے ساتھ میں نے احتیاطاً نہیں بولا, یہ تھوڑا ہارڈ ہے نا. لائق نہیں ہے, اس کے معنی آپ خود کر لیں, آگے نہ لگا لیں چاہیں تو.
تو یہ کیا یہ کم اس کو چوٹ ہے؟ مگر یہ کہ احساس ہو، غیرت ہو، با ضمیر بندہ ہو تو اتنا ہی کافی ہے اس کے لیے، ورنہ وہ دفتر کے دفتر نہ کافی۔ ماں باپ کے لیے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، ہونا چاہیے اولاد کو، نہ کہ ماں باپ کے لیے وہ درد سر بنے۔ تو ایسی اولاد جو اس طرح کی ڈیمانڈ کرتی ہے وہ درد سر ہے، اور جب جوان بیٹا ہے تو اب تو ماں باپ کو اسے چاہیے کما کے کھلائے، نہ کہ ماں باپ سے وصول کرے اور لے، اور ایسے مطالبات کرے جس سے ماں باپ بیچارے پریشان ہو جائیں۔ تو یہ بہت غلطی پر ہے ایسی اولاد، اور اس کو ایسا ضد اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ سوال عرض ہے کہ جب ہم دین اسلام کی تبلیغ کے لیے باہر جاتے ہیں تو وقت بہت کم ہوتا ہے۔ اس وقت میں ہم نے دعوت اسلامی کو انٹروڈیوس بھی کروانا ہوتا ہے اور دین اسلام کی تبلیغ بھی کرنی ہوتی ہے۔ بعض طلبہ تو 2-3 منٹ میں بتا دیتے ہیں کہ دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ چلا رہی ہے، دعوت اسلامی بچوں کو حافظ قرآن بنا رہی ہے، لیکن کئی طلبہ کو ایسے پوائنٹ نہیں پتہ ہوتے جو عام عوام کو نہیں پتہ ہوتے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ایسے کام کچھ بتا دیں جو عام عوام کو بھی نہیں پتہ اور ہمارے کچھ طلبہ کو بھی نہیں پتہ۔ میں جب جاتا تھا بیان کرنے کے لیے آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میں تو کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ دعوت اسلامی کا یہ تعارف ہے، یہ کام کرتی ہے۔ تشریف رکھیے گا، میں آپ کو وضو کا طریقہ بتاؤں گا، میں آپ کو نماز جنازہ کا طریقہ بتاؤں۔ میں تو یوں بولتا تھا اور پبلک ہجوم کر گئی۔ ابھی میں سارا یہ لیکچر دوں گا ان کو تو یہ تو لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے، یہ تو ابھی چندہ مانگے گا کہ ہمارے مدرسے بھی ہیں، ہمارے جامعۃ المدینہ بھی ہے، تو ہمارا فلاں بھی ہے، تو پھر آخر وہ بولے گا چندہ دو تاکہ یہ سارے کام ہم کرتے رہیں۔ تو دعوت اسلامی کا کام کرنے کا یہ طریقہ تھوڑی ہے۔ آپ لوگوں کو سنتیں بتائیں، نمازیں سکھائیں، لوگ آپ کے پیچھے ہیں، پھر وہ مطلب ضرورتاً ان کو پتہ چل جائے گا، نہ بھی پتہ چلے تو نو پرابلم، وہ چلتے رہیں گے تو بہت کچھ پتہ چل جائے گا، اور یہ چیزیں خود بخود پتہ چلتی ہیں، بتائیں گے تو یہ بھول جائیں گے، اور اتنا متاثر بھی نہیں ہوتے لوگ۔ جامعۃ المدینہ جیسے کہ ہمارے یہاں بولتے ہیں فلاں نے داڑھی رکھ لی، فلاں نے داڑھی رکھ لی، تو آپ سمجھیں عوام متاثر ہوتے ہیں؟ نہ، عوام یہ سوچتے ہوں گے کہ یار ہمارے بیٹے کو بھی مولوی بنائیں گے، تو نہیں جانے دو، جو داڑیاں رکھواتے ہیں بھائی، یہ تو ہمارا تو یہی بولتے ہیں نا، اس نے داڑھی رکھ لی، اس نے داڑھی رکھ لی، اس نے کالج چھوڑ دیا اور جامعۃ المدینہ جوائن کر لیا۔ ہاں یہ باتیں بتاتے ہیں، میں بیچاروں میں عقل کہاں سے لاؤں جو ان میں تقسیم کروں میں؟ یار آپ ایک جنرل ساری دنیا کالجز یونیورسٹی اور دنیاوی تعلیم کے پیچھے خوار ہوئی پڑی ہے، اور آپ بولتے ہیں کہ فلاں نے وہ کالج ترک کر دیا، یونیورسٹی چھوڑ دی، اور اب ادھر سے نظامی کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخل ہو گیا۔ آپ یقین مانیں ماں باپ اپنے بیٹے کو باندھ دیں گے کہ تجھے ڈاکٹر بننا ہے، تجھے انجینئر بننا ہے، تجھے پائلٹ بننا ہے، مولویوں کے چکر میں کیا پڑنا ہے؟ یہ تو تجھے وہاں سارا چھڑا کر جامعۃ المدینہ میں ڈال دیں گے، مولوی بنا دیں گے، مسجد کی روٹیاں توڑتے رہنا۔ یہ عوام کا یہ ذہن ہے، شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا، بلکہ آپ کے اپنے گھروں کا یہ ذہن ہو تو تعجب نہیں ہے۔ کس طرح بعض تو ترکیبیں بنا کر جامعۃ المدینہ میں داخل ہوئے ہوں گے اور پڑھے ہوں گے، تو معاشرہ بہت آگے پیچھے ہو گیا ہے، سمجھے؟ ان کو آپ نماز کی بات کرو گے، سنتوں کی بات کرو گے، وہ جو میں نے 2-3 چیزیں بتائیں اس طرح کی، آپ اس کو یہ بتائیں گے تو لوگ آپ کے قریب آئیں گے کہ یار جمعے کی نماز تو اپنے پڑھتے ہیں نا، یہ وضو کا طریقہ یار سیکھ لینا چاہیے، غسل کا طریقہ سیکھ لینا چاہیے، لباس پہننے کی سنتیں آ جائیں تو فلاں آ جائے، تیل سر میں کس طرح ڈالنا ہے یہ ہمیں سیکھنا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو قریب کر سکتے ہیں۔ الحکمت دالۃ المؤمن، حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے۔ ایک بار میں بہت پرانی بات کروں، لوگوں کی حکمتوں کی مطلب عجیب مطلب دعوت دینے کی ترکیب، میں کہا کرتا تھا کہ بھائی گاڑیوں میں بسوں میں ہم جب جاتے ہیں تو برابر والوں کو نیکی کی دعوت اور دیا کرو، اس طرح اجتماع کی دعوت وغیرہ۔ تو ایک وہ کسی کو لگا ہوا تھا مبلغ، میں سن کر حیران ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا، مجھے تو تھوڑا تھوڑا یاد ہے کہ بالکل ایک مطلب عام آدمی، اس کا عقیدہ بھی پتہ نہیں کیا ہے، بالکل نیوٹرل جس کو ہم بولتے ہیں، شیوڈ، مطلب اس کو ہی بول رہا تھا
کو پتا ہے ہم لوگوں نے لاکھوں ٹی وی توڑوا دیے لوگوں کے, لوگوں نے روڈوں پر ٹی وی پھینک دیا, توڑ دیا. اب میں نے سر پکڑ لیا کہ یہ آئے گا کیسے اپنے پاس یار, ٹی وی کس کے گھر میں نہیں ہے. اس وقت مدنی چینل کا کوئی تصور بھی نہیں تھا, ٹی وی تو ہر گھر پہ تھا جنرلی, اور لوگ مطلب ٹی وی تو اب بھی ہے, وہ گناہ بھرے چینلز ہی دیکھے جا رہے ہیں. مدنی چینل اگر کسی کے گھر میں تو بھی وہ بھی ہے, تب بھی وہ گناہ بھرے چینل بھی عام طور پہ چل رہے ہوتے ہیں. اب ایک دم سے آپ اس کو بم مارو گے نا کہ ٹی وی ہم توڑوا دیں گے, تو بولے گا بالکل بالکل, پھر آپ کو دیکھ کے اسے گلی بدل دینی ہے. یعنی ہم اس نے داڑھی رکھوا لی, اب یہ بولے یار میں تو فلاں ادارے میں کام کرتا, میں داڑھی کیسے رکھوں گا یار, یہ مولانا لوگ کھینچ کے میرے کو داڑھی رکھوائی گے, اپنے کو نہیں جانا پائی ان کے پاس. وہ اس نے بدلنی کے لیے. تو اللہ کے بندو, حکمت عملی ساری منزلیں ایک ہی ملاقات میں طے نہیں کروائی جا سکتی. مطلب کے جی نرسری سے بڑھتے بڑھتے پھر بندہ آگے بڑھے گا نا. آپ اسے نماز کی بات تو کرتے نہیں یار, فوراً بولتے داڑھی رکھ لے, امامہ باندھ لے, پہلے یہی کرتے تھے, لائن میں لگا کے لاتے تھے. بولتا تھا یار اس کو یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, نماز پڑھتا نہیں. اور پھر وہ ہاں تو بولے گا نا کہ داڑھی میں رکھوں گا, امامہ زلفے سب میں رکھ لوں گا. تو فکر مت کرو, آئندہ میں تم کو نظر بھی نہیں آؤ گا. اور بولو. تو ہمارے دیوانے جو ہے نا بعض نادان, یہ بھگانے کا کام کرتے ہیں. ہمیں بھگانے کا کام نہیں کرنا ہے, چاہے ماڈرن ہے, چاہے شیوڈ ہے, چاہے پیچھے چٹیاں رکھی ہوئی ہے, رکھتے ہیں نا, یہ سب کو آنے دو, آنے دو. آپ کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ ان پر سبز گنبد کی جب کرنیں پڑیں گی تو ان کا دل سبز سبز ہو جائے گا. ابھی سے آپ رنگ کرنے جاؤ گے تو یہ بھنگ پڑ جائے گا, بھاگ جائے گا. کیونکہ بہت ساری مطلب ہمارے یہاں غلطیاں کی جاتی ہیں, اور بس اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے میرے حل پر بھی, آپ کے حل پر بھی, ہمیں بس دین کی خدمت کرنا آ جائے. یا سیدی, میری آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ دعوت اسلامی نے ہمارے اوپر لاکھوں کروڑوں اخراجات خرچ کیے ہیں, اور ہمیں ایک اچھی رہائش دی, اچھے اساتذہ دے, اور 8 سال تک ہم نے پڑھا ہے. اب وہ دور آ گیا کہ دعوت اسلامی اب ہم سے کچھ توقعات رکھتی ہے. ہم کس کس انداز سے دعوت اسلامی کا فائدہ کر سکتے ہیں, اور دعوت اسلامی ہمیں کس طرح سے جج کرتی ہے, یعنی اس معاشرے میں علماء کرام کو, اس کے حوالے سے ارشاد فرما دیجیے. ماشاءاللہ. جو بھی کیپٹل لگائے گا تو اس سے اپنے آؤٹ پٹ چاہے گا, انکم چاہے گا. ذرا دعوت اسلامی نے جو جامعات المدینہ بنائے تو وہ بھی چاہتی ہے کہ امت کی بہتر سے بہترین خدمت ہو, اور زیادہ سے زیادہ نمازی بڑھیں, مسلک اہل سنت سنیت پر لوگ مضبوط ہوں, مسلک اعلیٰ حضرت کا خوب ڈنکا بجے, خالص اسلامی اصولوں کے مطابق مسلمان چلیں. تو ظاہر ہے کہ آپ حضرات تو ہمارا سرمایہ ہے, اور جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ ہر مبلغ کر سکے یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس جو علم ہے اس کا بہتر سے بہترین فائدہ اٹھانا چاہیے, اور دعوت اسلامی کا دینی کام کرنا ہی نہیں, اپنے پر اوڑھ لینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا سیدی, آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ جس طرح ہم نے سنا ہے کہ موت کے وقت جو ہے انتہائی مشکل وقت ہوگا, اور شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس وقت بندے کا ایمان ڈگمگا جائے, تو کیا پیر کامل جو ہے وہ اپنے مرید کا ایمان اس وقت بچائے گا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ایک واقعہ ہے اس طرح کا کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ یہ جب ان کا آخری وقت آیا تو شیطان آ پہنچا, تو خدا کو پہچانا تو ہاں, تو اس کی دلیل کیا ہے, انہوں نے دلیل دی. شیطان بھی بہت بڑا علامہ, اس نے دلیل کا جواب دیا, دوسری دلیل دی, اس کو بھی دوڑ دیا, کیونکہ امام فخر الدین رازی بہت بڑے عالم تھے, وہ دلائل دیتے رہے, یہاں تک کہ شیطان نے ان کے سارے دلائل کا جواب دے دیا. اب یہ گھبرا گئے, تو ان کے پیر و مرشد امام نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہوئے, اور فرمایا اب کہے کیوں نہیں دیتا کہ میں نے خدا کو بلا دلیل مانا. انہوں نے فرما دیا کہ میں نے خدا کو بلا دلیل مانا,
तो भाग इधर से, शैतान दफा हुआ। या सैयदी, आपसे अर्ज़ ये है कि जब मेरा वक्त नज़ा आए तो मेरी भी मदद फरमाइएगा, बल्कि हम सब का जब वक्त नज़ा आए तो हमारी मदद फरमाइएगा। हाँ, फतह रज़विया शरीफ में मशाइख़ किराम दुनिया और दीन और नज़र व क़ब्र व हश्र सब हालतों में अपने मुरीदीन की इमदाद फरमाते हैं। उस मोहताज व बेदस्तो पा से पढ़कर कौन अहमक और अपनी आफियत का दुश्मन, कौन जो अपनी सख्तियों के वक्त अपने मददगार ना बनाए। शायद ये पीरी मुरीदी की तरफ उभार रहे हैं कि ऐसा कौन हुआ कि जो मतलब ऐसे मौके पर काम आने के लिए किसी को अपना पीर ना बनाए। वाकई यानी कि वो नज़ा का मामला तो बड़ा नाजुक होता है। लोग पीर बनाते भी तो दुनिया के लिए बनाते हैं। एक बार कोई साहब मेरे पास आए कि मेरा एक काम अटका हुआ है और मेरा पीर तो मेरा करता नहीं, मैंने अब इसका मुरीद नहीं रहना, आप मुरीद कर लें। तो मैंने क्लियर कहा, मैं भी आपका काम नहीं बनाऊंगा। पीर का काम ये नहीं होता अपने को दौलत का ढेर लगा दे या हमारा केस हम जीत जाए या प्लाट मिल जाए, मैं नहीं बनाऊंगा। तो बोला नहीं, बस आप मुझे बना लो मुरीद। तो यूँ वो बैत हो गए, अल्लाह पाक इनको बख्शे, फौत भी हो गए, कई साल हो गए। तो ये कि पीर जो होता है वो एक्चुअली आखिरत के लिए, दुनियावी कामों का भी अगर कोई तरकीब बन जाती है तो सोने पे सुहागा, वरना असल जो है ना वो आखिरत के लिए पीर पकड़ना चाहिए। और पीर अगर खुद खाली हो भी ना तो भी अगर इसकी लाइन दुरुस्त है ना आगे, तो कोई तो मतलब कामिल होगा ना आगे। जैसे कि वो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स वो एक दुकान पर खड़ा हुआ था और वो कह रहा था कि मुझे 1 रुपया दे वरना तेरी दुकान उलट दूंगा। तो एक साहिब नज़र वहाँ से गुजरे, उन्होंने दुकानदार से कहा कि अगर आफियत चाहते हो, खैरियत चाहते हो तो इसको रुपया देकर फारिग कर दो, वरना मैंने नज़र डाली तो ये तो खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसके पीर में भी कुछ नहीं है, इसके आगे जो बड़े हैं ना वो पावरफुल है और वो मुंतज़िर हैं कि इसके मुंह से निकले दुकान उलटने का और दुकान उलट जाए। तो इस पर आला हज़रत से सवाल हुआ कि ये तो मतलब अहलुल्लाह जो दुनिया से तशरीफ़ ले गए वो दुकान उलट रहे हैं, ये समझ में नहीं आई बात, ये कैसे हो, ये कैसे अल्लाह वाले। तो आला हज़रत ने फरमाया कि हो सकता है वो अपना हक मांग रहा, उसका हक निकलता हो उस पर। तो ये बड़ों की बड़ी बातें होती हैं। अल्लाह करीम हम सबकी लाज रखे। हमारी नज़र तो हमारे मुर्शिद गौस पाक पर है कि ज़ाहिर है कि गौस पाक के कामिल होने में तो किसी को शक नहीं है, बल्कि गौस पाक के सिलसिले में बेशुमार से हमारे अकाबिरीन हैं जो कामिल गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि कैसे आकाओं का हूँ बंदा रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या सैयदी, आपकी बारगाह में अर्ज़ ये है कि बाज़ औक़ात बंदा गुनाह करता है और गुनाह करते करते एक ख़्याल आता है दिल में कि कहीं मेरे पीरो मुर्शिद मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए। एक मुरीद को ये कैसे पता चलेगा उसके पीरो मुर्शिद उससे राज़ी हैं, उससे नाराज़ तो नहीं हो गए? क्या पीरो मुर्शिद नाराज़ भी हो जाते हैं? सैयदी खुदारा कभी हमसे नाराज़ ना होइएगा, सदा हमसे राज़ी रहिएगा। मेरी नाराज़ी मेरी रज़ा क्या, अल्लाह और रसूल हमसे हमेशा के लिए राज़ी हों। अल्लाह और रसूल की रज़ा वाले काम अगर हम करते रहेंगे तो हमारा पीर भी हमसे राज़ी रहेगा। तो सिर्फ पीर को राज़ी करते रहे, नजराने शुक्राने देकर और अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करते रहे तो फिर पीर की रज़ा उसी सूरत में काम आएगी ना कि अल्लाह और रसूल हमसे राज़ी रहें, बस हम नाफरमानियाँ ना करें, गुनाह ना करें। मेरा अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम लालिया की बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि अच्छा मुफ्ती बनने के लिए क्या क्या चीज़ें सीखना ज़रूरी है? क्या अच्छा मुफ्ती बनने के लिए कुरान पाक का हिफ्ज़ करना ज़रूरी है? मुफ्ती के लिए हाफिज़ होना शर्त नहीं है, लेकिन हिफ्ज़ होना अच्छी बात है, इसकी अपनी बरकतें और आयात मुबारक की ज़रूरत तो पड़ती है। अब ये कि एक अच्छा मुफ्ती बनने के लिए क्या करना है, तो पहले तो आलिम बनना है। सिर्फ दरस निज़ामी करने से आलिम बन गया ये ज़रूरी नहीं, आलिम बने,
پھر اپنے یہاں جو ترکیب ہے تخصص فی الفقہ کرے، تدریب کرے اور استادوں کی صحبت میں رہ کر فتویٰ نویسی کرے، جب وہ اجازت دے دیں فتوی جاری کرے، آپ بن گئے مفتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔